اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے بندے ہمارے پاس اعتماد کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ اچھے رشتوں کی تلاش میں اللہ پاک ان کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں. ہم اس موقع پر دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا. یہ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے بھی دوست اور ہمارے بھی دوست، ہمارے مشترکہ دوست. جنید جمشید کے ساتھ ایک دفعہ سوزو ورلڈ سینما ہال کوٹے اسٹیڈیم میں اس نے جہاں اپنا آخری شو کیا، وہیں پر محفل نعت، وہ محفل نعت کروانے والے ڈاکٹر ناصر صاحب وہ ہمارے دوست، تو انہوں نے ان کو ان کے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پہ ہمیں اندر بٹھایا محفل نعت سے پہلے یا بعد میں. تو اس میں پھر چائے پیش کی گئی، تو چائے میری آدھی میں نے پی تھی، میری چائے جنید جمشید نے کہتے میں نے تیری دوسری چائے پی. علماء سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ اس کو غریق رحمت ہو. تو اس کی تو ماشاءاللہ 3 شادیاں ہیں. کچھ آپ کی کرنا جی ان کے تو جتنے بھی ہوں کام میں نے دیکھا ایک دفعہ ایک یونیورسٹی میں ہم کٹھے گئے، اس یونیورسٹی میں مسجد شہداء میں اس کا بیان تھا، مسجد شہداء سے لمز میں یا خاص یونیورسٹی میں، اچھا مسجد شہداء میں اس کا کپڑے بڑی مشکل سے لوگ چھوڑتے تھے، جوتا تو خیر اکثر اس کا چوری کرتے برکت کے لیے، جوتا اس کا چوری ہو گیا تو وہ ننگے پاؤں ہمارے ساتھ گیا، تو پیچھے سے جوتا ہر ایک کا تو اس کا آتا بھی نہیں تھا جیسے آپ کو بھی نہیں آتا. اس کا قد کتنا تھا پتہ ہے کچھ؟ بالکل تقریباً میرے قریب ہی تھا. اچھا ان کا 6 فٹ اور 2 انچ ہے ماشاءاللہ. ان کا بھی ایسے ہی تھا. وہاں جب گئے تو وہاں کی لڑکیاں جو استقبال کرتی میں نے دیکھا، تو اس کے لیے جو ہے نا گناہ جتنا بھی وہ کر سکتا تھا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نے حلال پر اکتفا، اس نے 2-3 شادیاں کی، اس نے حرام کی طرف نہیں چلا. اللہ پاک تو اس کو غریق رحمت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے. آپ کی وہاں ان سے کیا بتا رہے تھے، کہاں ملاقات ہوئی؟ نہیں حرم میں ملاقات ہوئی ان سے. اچھا تو چلتے ہوئے رک گیا مجھے دیکھ کے، اچھا مجھے گلے ملے معانکہ کر کے کہتے ہیں یار آپ تو ہم یہ چیز ہیں میرے ہی بھائی لگتے. میں کہا بالکل جی آپ ہمیں پہچانے کی ہم موقع کی ہے. پھر ماشاء اللہ ادھر بھی ملاقات ہوئی. تو اللہ کی شان ہے جب ان کا یہ حادثہ ہوا شہادت کا، تو کئی دوستوں کے فون مجھے آئے، اچھا سے تعزیت کی انہوں نے. ہاں تو مجھے کہتے ہیں کہ اس حادثے کو سن کے نظر آپ پہ چلے گئے اللہ کہ وہ آپ کے ساتھی بھی تھے اور ہم شکل بھی تھے، ہم دوست عمر بھی تھے، تو اس کے ہاتھ انہوں نے غم کو زیادہ کر دیا. اللہ یعنی منو آنسو بہائے گئے. اللہ پاک نے اس کو بہت نوازا اور کتنے لوگوں نے ان کو دیکھ کر ڈاڑیاں رکھی، کتنے لوگوں نے گانا بجانا چھوڑا. وہ انہوں نے توبہ کروائی لوگوں سے. انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا موسیقی میں روح کی غذا کہنے والا، میں خود کہتا ہوں غذا نہیں ہے، موسیقی روح کی سزا ہے بھائی. اور اس نے خود توبہ کی ماشاءاللہ، کتنوں سے رو رو کے توبہ کروائی اس نے پوری دنیا میں الحمدللہ. کام لیا. تھوڑا سی میں نے ایک پولیس افسر کو دیکھا، لوئر مال تھانے کے افسر ہیں جی، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے وہ جنید جمشید درود شریف بتایا کرتے ہیں اکثر، تو ظہر کی نماز کے بعد پڑھنے والا، آپ پڑھ کے سنائے گا یار اللہم صلی علی محمد وعلی بارک وسلم. ہاں تو یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے ظہر کے بعد. تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ پولیس افسر بھائی بتانے لگا کہ 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال سے مسلسل میں پڑھ رہا ہوں اس جیسے، اور پتہ نہیں کتنے خیروں کے سلسلے چلا کے گئے. ایک دفعہ میں ڈائگو میں بیان کر رہا تھا نا، ڈائگو بس میں، تو اس کی جو بس ہوسٹس ہوتی ہیں کہنے لگی کہ میں نمازیں چھوڑ دیتی تھی. جنید جمشید کو سن کر میں نے نمازیں شروع کی. پھر اس نے خاص طور پہ بتایا تھا اگر فجر کی نماز میں اللہ نہ کرے آپ کی آنکھ دیر سے کھلی، سوچے آخر دنوں میں ماشاءاللہ اس نے کافی کام کیا ماشاءاللہ، اگر آپ کی آنکھ دیر سے کھلے، یہ 8 بجے کھلی ہے، جیسے آج کل گرمیوں کی رات ہے، چھوٹی سی رات ہے، لوگ ہمت نہیں کر پاتے، اللہ معاف فرمائے، کرنی چاہیے ہمت. جو بھی اپنے 24 گھنٹے کا نظام ایسا بنائے فجر کی نماز
اپنے وقت پر باجماعت ادا کریں. تو بہرحال خواتین اپنے گھروں میں نماز کے وقت میں ہی نماز کا اہتمام کریں. تو اس نے اللہ کے بندے نے کہنے لگا کہ میں نے اللہ کی بندی کہنے لگی کہ اس نے کہا کہ جب بھی آنکھ کھلے تو اسی وقت اٹھ کے وضو کر کے غسل کر کے جو بھی ہے نماز اسی وقت پڑھ لیں, لیٹ پڑھ لیں لیکن چھوڑے نہیں. کہتے اس کے بعد سے میں نے نمازیں شروع کر دی. میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا, اس نے پیاری داڑھی رکھی. میں نے کہا کیسی داڑھی؟ کہتے میں نے سنت تو حضور کی ہے لیکن جنید جمشید کو دیکھ کے میں نے رکھی. اس جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں پوری دنیا میں الحمدللہ تم میں الحمدللہ. تشکیل میں چل رہا تھا ایک دفعہ ڈرائیونگ میں, تو 2 نوجوان ساتھی ہیں. اچھا مجھے کہتے ہیں کہ ہم وقت آگے لگانا چاہتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں. کہ یار میں آپ کو جانتا نہیں دیکھتا. کہتے نہیں ہمیں آپ کی داڑھی بہت پسند ہے کہ ہم آپ ہی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اتنی ماشاء اللہ. اچھا ہمارے بھائی ندیم ملک صاحب یہ بھی جنید جمشید کی طرح اللہ پاک نے ان کو یعنی توبہ کی توفیق عطا فرمائی. یہ بھی ان کی بھی کہانی بڑی خوبصورت ہے. یہ اپنے توبہ کی کہانی اور کس طرح تبلیغ سے متعارف ہوئے یہ خود سناتے ہیں. ان کی بیٹی کے رشتے کے بارے میں کر لیں گے بعد میں. اب پہلے اپنی کہانی سنیں. میرا شعبہ تو وہی ہے جی, ایڈورٹائزنگ کا تھا پہلے بھی. اچھا تو یہی تھا کہ ایڈورٹائزنگ میں یہ سمجھتا تھا کہ چمک دمک میں سب کچھ ہے. جتنی شہرت پائیں گے اتنی کامیابی پائیں گے, اور جتنی شہرت ہو اتنا ہی کم ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے کچھ کام بڑھتا گیا, قرضوں میں ڈوبتا گیا. پھر میں نے یہ دیکھا کہ یار قرضے بڑھ رہے ہیں, ٹینشن بڑھ رہی ہے, تو یہ تو کوئی نہیں ہے, یہ تو کوئی صورت نہ ہوئی کامیابی کی. یہ تو شہرت کی کوئی صورت نہیں نظر آتی. پھر ایک رات کو میں پریشان تھا کافی, تو پریشانی میں اٹھ کے پھر میں اللہ کی طرف رجوع کیا. اسی وقت مجھے اذان کی آواز آئی تو میں مسجد گیا. مسجد میں جا کے پھر اللہ سے کل بلایا, رویا. میں نے کہا اللہ مجھے راستہ دکھایا صاحب, جس تجھے پسند ہے مجھے چلانا پسند کرتا ہے. اچھا میں نے رمضان کا اچھا روئے. پھر میں رویا. میرا رونا بھی عجیب تھا. خوب روئے. تو ہاں پھر مجھے نا رمضان شروع ہو رہا تھا تو میں نے داڑھی کی نیت کی, داڑھی رکھی. اچھا داڑھی رکھی تو میں نے کسی کو کہا یار میں طلب رکھتا ہوں, کسی رہنمائی کرے ہم نے. مجھے کوئی فرقہ ورقی کا نہیں پتا ہوگا. اچھا کوئی پتہ نہیں تھا. اچھا جماعت سے منسلک نہیں تھا. پھر انہوں نے مجھے ایک مولانا کا بتایا اپنے کہ میں نے ان کو کہا جی میری طلب دیکھیں, میں نے داڑھی رکھی. اب انہوں نے تنقید کی نظر میں بہت بڑا جملہ بولا. اچھا انہوں نے کہا جی داڑھی تو مشرکوں کی بھی ہوتی تھی اس وقت. اچھا تو داڑھی رکھنا دلیل نہیں ہے. ہاں دلیل یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان عمل کتنا ہے. اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آیا مجھے, اور وہ فرماتے تھے کہ میں تنقید پسند ہوں, کہ کوئی میری تنقید کرے میں اس کے لیے دعا کروں. پھر مجھے وہ قول یاد آیا تو پھر مجھے تسلی ہوئی کہ اگر کسی نے مجھ پہ تنقید کی ہے پھر بھی میں ہلا نہیں. پھر بھی میں نے تجربل کا سکھا دیا. اچھا پیچھے نہیں ہٹ نہیں ہٹا. ورنہ کئی لوگوں کو دیکھے اس طرح کی تنقید کے اوپر کہتے ہیں پیچھے ہٹ گئے. پیچھے ہٹ گئے. پھر اللہ نے رہنمائی کی. میرے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یار چلو جماعت کے ساتھ سروزے بھیجیں. اچھا میں نے کہا یار آپ سروزے میں کیا سکھاتے ہیں؟ کہتے جی کلمہ سکھائیں گے, نماز سکھائیں گے. میں نے کہا یار نماز الحمدللہ 5 وقت سے پڑھتا ہوں, قرآن شریف بھی پڑھ رہا ہوں, کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں. اور کہتے آپ چلو, بس آپ چلو گے. تو میں نے کہا اچھا چلو میں نا اب آپ کی جماعت کر دوں. جب وہ جماعت جانے لگی, اللہ کی شان میں نہیں جا سکتا اللہ کی طرف سے. جماعت چلی گئی تو دوسرے دن ان کا فون آیا تو میں پھر بیٹھا قرآن شریف کی تلاوت کر کے ترجمہ پڑھ رہا تھا تو میں رونے لگ گیا. میں رویا اللہ کے سامنے, یا اللہ میرے سامنے تم نے ہر عمل کو آسان کر دیا. میں نے گانا چھوڑ دیا, میں نے ٹی وی چھوڑ دیا, میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے, سب تیری دل توفیق سے الحمدللہ. اور تو نے مجھے نماز کا پابند بنا دیا ہے, قرآن کا پابند بنا دیا, تو یہ میں کیوں نہیں نکل سکا؟ میرے دوست چلے گئے, میں کیوں نہیں نکل سکا؟ اس پہ مجھے بنا. میں رویا تو پھر اللہ نے اگلے ہفتے اکیلا مجھے جماعت کے ساتھ قبول کیا. یعنی کہ وہ محلے والے نہیں تھے, ساتھی نہیں تھے. ماشاء اللہ. اس وقت میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا میں دیندار ہوں, میں بہت کچھ سمجھتا ہوں. پہلے ہاں نکلنے سے پہلے پہلا دن ہوا, پہلے دن خدمت میں لگا
تو شام کو امیر صاحب نے کہا جامعہ یونیورسٹی کی جماعت تھی نوجوانوں کی، اچھا۔ بالکل نوجوان، اچھا تو میں نے کہا یار یہ کس طرح باتیں کر رہے ہیں، واقعات بیان کر رہے ہیں نبیوں کے، ان کے صحابہ کی قربانیاں بیان کر رہے ہیں، کس طرح بیان کر رہے ہیں نوجوان، اور خوبصورت بیان کر رہے ہیں۔ خوبصورت بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے تو انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کرنے کا کہا، مجھ سے اعلان نہیں ہوا، ہاں، اور یہ اتنی اتنی لمبی خوبصورت بات باتیں کرتے ہیں ماشاء اللہ۔ کش میں گئے تو بیان کرتے، اچھا تو میں نے کہا تمہیں ندیم کچھ نہیں آتا، تم صفر، اللہ، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، تم بڑی ابھی تمہیں محنت بھی کی۔ تو اللہ نے پھر قبول کیا الحمدللہ، اللہ کا وہ سے روزہ لگا، اس کے بعد کوئی روزہ نہیں رہا، الحمدللہ۔ اللہ کی توفیق سے جماعت کے ساتھ جڑنا، لگنا، بیٹھنا اٹھنا، جو اللہ نے پھر 4 مہینے تو کچھ دیر بعد قبول کیے، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ نے جس بھی درجے میں رکھا، باقی تو ساری ضرورتیں ہیں، سارا دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے، اصل کام یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ پھر آپ کا ماشاءاللہ بیرون سفر بھی ہوا؟ بیرون کا سفر نہیں، والد صاحب کی خدمت میرے ذمہ تھی، ان کی رحلت ہو گئی اس فروری میں، اچھا میں جنوری میں آیا چلے سے، تو فروری میں رہ ان مجھے بلال پارک کے لوگوں نے گھمایا کہ آپ ان کی رعایت کریں، والد سفر صاحب۔ کے لیے۔ اب وہ ہاں، ورنہ ماشاءاللہ اب تک سفر ہو رہا تھا آپ کا، لیکن والد صاحب کی خدمت کو آپ نے ترجیح دی ماشاءاللہ، یہ بھی بہت بڑی آپ کی سعادت ہے۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا تھا تیرے والدین زندہ ہیں فقیہ ما فجاہد، وہ ایسے تھے، ان کی خدمت کی شدید ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو فرمایا کہ آپ ان کے والدین کی ہی خدمت کریں۔ ہاں، جب شدید مجبوری ہو تو والدین کی خدمت کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور پھر آپ کی چونکہ ماشاءاللہ دینی لحاظ سے بھی صورتحال ایسی تھی کہ آپ ماشاءاللہ دین پہ چل رہے تھے، لیکن ایک آدمی دینی لحاظ سے ذرا کمزور ہو پھر اس کو چاہے والدین کی خدمت تھوڑی دیر آگے پیچھے کر کے اپنے ایمان کی تجدید اور تازگی کر لینی چاہیے، تاکہ ایمان تازہ ہوگا تو والدین کی خدمت کرے گا، ایمان میں کمزوری ہوگی تو والدین کی خدمت نہیں کر سکے گا۔ اور پھر ماشاءاللہ آپ نے خوب والد صاحب کی خدمت کی۔ بس اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آخری وقت میں ان کی آنکھوں کو میری طرف سے ٹھنڈک پہنچائی، میری آنکھوں کو اللہ سبحان، یہ آپ کو حسرت نہ رہی کہ میں خدمت نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میرے پیچھے سے نا ان کو یورین کی پرابلم ہوئی، تو انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ بیگ لگے گا نا یورین کا، اچھا، تو وہ کہہ رہے تھے میرا وہ بیٹا آئے گا، وہ کہے گا تو میں لکھواؤں گا ورنہ نہیں لکھواؤں گا۔ یعنی کہ اس وقت بھی ان کا یہی تھا کہ وہ جیسے کہیں، تو ذہن میری طرف بھی تھا وہ، پھر میں نے ان کو فون کر سمجھایا، میں کہا آپ لگوا دیں، تھوڑے دن میں آپ کا انشاءاللہ ٹھیک کروں گا۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو طریق رحمت کرے، رب ارحمہم کما ربونا صغارا۔ اچھا جی، اب آمدن برسر مطلب یہ ہمارے پیارے دوست ہیں جی ندیم ملک صاحب، ان کا آپ نے ماشاءاللہ تعارف سن لیا اور دیکھ لیا۔ ان کی صاحبزادی ہیں، جیسے یہ ماشاءاللہ لمبا قد ہے، 6 فٹ سے بھی زائد ہے ماشاءاللہ، ان کی صاحبزادی ہیں ماشاءاللہ، جیسے یہ خوبصورت ہے وہ بھی یقیناً ایسے ہی، اور رنگ بھی ان کا ماشاءاللہ ان سے بھی اچھا ہوگا۔ ان کا قد بھی ماشاءاللہ انہی کی طرح 5 فٹ اور 10 انچ ہے، اور وزن بھی مناسب ہے، سمارٹ ہیں، کوئی نقص بیماری نہیں، پاکستانی نیشنلٹی ہے، اردو زبان، نماز روزے کی پابند ہے، حافظ ہیں ماشاءاللہ قرآن پاک۔ الحمدللہ آج کل بھی قاری لگے میں سنا رہی ہے روزانہ مسجد۔ اچھا ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے اچھا ذاتی گھر دیا ہوا ہے، سمن آباد میں ماشاءاللہ اچھا بڑا گھر ہے، اور بینک بیلنس جائیداد گاڑی سب کچھ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، کاروبار اچھا ہے ماشاءاللہ، مسلک دیوبند ہے، فیملی پڑھی لکھی ہے۔ اچھا، آپ کی بیٹی شرعی پردے کا ماشاءاللہ ارادہ ہے اس کا، یعنی کزن وغیرہ سے مل پردے میں کچھ؟ ابھی وہ چیز ان کے اندر نہیں ہے، لیکن تقریباً انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اللہ پاک سب کے بچوں کو پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حافظ ہے ماشاءاللہ، اور گھر داری، امور خانہ داری ماشاءاللہ احسن طریقے سے پڑھائی کے ساتھ۔ تو اس میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں پر ہوتا ہے، ماں امور خانہ داری کی ماہر ہے ماشاءاللہ، آپ کے الحمدللہ ان کے کھانے ماشاءاللہ خاندان میں سب کچھ کرتے ہیں،
آپ نے کبھی ہمیں چکھایا ہو تو آپ کو پائپ لائیں گے پکے دلا آپ کو۔ اچھا جی، چلیں 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 خیر، دوستی تو ہماری 2005 سے اتنی پرانی ہے، لیکن کبھی موقع نہیں ملا، ان کی اپنی مصروفیات، ہماری اپنی مصروفیات، اور کافی دنوں سے آپ آنے کے آنے کا تھا۔ اچھا جی، اچھا جی، تو ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ بس مناسب ہی، یعنی غیر شادی شدہ ہو لڑکا، قد بھی مناسبت ہو، کم از کم جتنا بیٹی کا قد ہے اتنا تو قد ہو، اور رنگ بھی گورا ہو، صاف ہو، خوبصورت ہو، اسمارٹ ہو، اور تعلیمی قابلیت بھی اچھی ہو، دینی تعلیم بھی ہو تو بہتر ہے، مسلک دیوبند ہی ہو، اور جیسے یہ لوگ کھاتے پیتے ہیں انہیں طرح ہو۔ اور جہیز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں جی بندے نے اپنی بیٹی کو خوشی سے دینا ہوتا ہے، اگر کہیں سے تقاضا ہوتا ہے تو میں اس کے خلاف ہوں، اس میں لالچ ہے اور وہ لالچ کبھی پورا نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہی۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، ہم کوشش یہی کریں گے آپ کی بیٹی کو بغیر جہیز کے ہی ہم رخ سکتے ہیں، بغیر جہیز۔ آپ نے اگر ہدیہ تحفہ دینا ہو شادی کے بعد دیں، ساری زندگی بندہ اولاد کو دیتا ہی رہتا ہے، لیکن ہماری یہ تحریک ہے، اور اس میں آپ کی طرح جو مالی طور پہ مستحکم ہے، اللہ پاک کا دیا سب کچھ ہے، وہ بھی جہیز کے بغیر بیٹیوں کو رخصت کریں، تاکہ غریبوں کو بھی بغیر جہیز کے رخصت کرنے کی ہمت پڑے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو بغیر جہیز کے رخصت کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جہیز کے بارے میں جو بہت کچھ آتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے کفالت میں تھے، حضور کے اپنے وہ بیٹے ہی تھے، تو انہی کی زرہ بکوا کے ان کے سامان وہ تھوڑا بہت دیا، تو ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ بیٹیوں کو کچھ دینا ہو تو سب کو برابر دیا کرو، عدل کیا کرو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا جہیز دیا تو باقی بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ اس لیے وہ جہیز نہیں تھا، وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خرچے سے ہی کچھ دیا گیا تھا۔ اور اللہ پاک ہم سب کو اس جہیز کی وجہ سے دیکھو نا کہ کتنے نقصانات ہو رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں عائشہ کی جو انڈیا میں خودکشی کے واقعہ ہوا، کتنے ایسے واقعات ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرمائے، رسم و رواج سے پاک ہے جی، سنت کے مطابق سادگی سے آسانی سے شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت آپ دعا کروا دیں، پوری دنیا سے لوگ ہم سے اس سلسلے میں رابطہ کرتے ہیں، اور پورے ملک سے رابطہ کرتے ہیں، اور آپ کی طرح بڑے بڑے اچھے لوگ رابطہ کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء رابطہ کرتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی نکلتا ہے کہ اتنے عظیم لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دل سے دعا کر دیں کہ حج شروع ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں ان مبارک ایام میں ان کی پوری قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی تشریف آوری وہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور اللہ پاک ہمیں پوری دنیا میں آسانیاں بانٹنے کا ذریعہ بنائے۔ یہ لوگ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی اللہ پاک خیر کے رشتے عطا فرمائے، اور دنیا بھر سے جو لوگ ہم سے رابطہ کر رہے سب کو اللہ پاک جیسے وہ چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر، ان کی توقع سے بڑھ کر اچھے رشتے عطا فرمائے، اس میں ذریعے کے طور پر اللہ ہمیں قبول فرمائے اور استعمال فرمائے۔ دعا آپ کے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، میں کرواتے آ جاتا ہوں، بڑی پیاری سی دعا کروں، اپنے والدین کے لیے بھی جاتا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ولنا الظالمين يا عزيز العافين يا ذا القوة المتين يا رحم المستقيم يا رحم الراحمين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لي وللمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات يا اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لك الحمد ولك الشكر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، بڑے گدے ہیں، بڑے لاچار ہیں، بڑے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ تیری رحمت کے، تیری فضل کے، تیری کرم کے، تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ بڑی رحمت والا معاملہ تم نے ہمارے ساتھ کیا ہوا، بڑا پردہ پوشی والا معاملہ کیا۔ یا اللہ تو اگر پردہ پوشی نہ کرنا ہو تو ہمیں ایک لمحہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ یا اللہ یہی پردہ پوشی تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا۔ یا اللہ تو ہمارے ظاہر
کے مقابلے میں باطن کو زیادہ خوبصورت بنا دے۔ آمین یا اللہ تو ہمارے فضل سے ہمارے دل میں ایمان کو بھر کر، یا اللہ ہمارے دل کو یا اللہ سب سے بہترین بنا دے۔ یا اللہ تو جو وعدہ ہے کہ جو ایمان لے کے آئے گا اس کو یا اللہ تو اپنے مہمان خانے میں رکھے۔ یا اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے جو تیرے سے منسوب ہو، تیرے سے ہی بننا تیرا، یا اللہ تیرے سے ہونے کا یقین حاصل ہو۔ یا اللہ ہمیں کلمے کا اخلاص نصیب، کلمے کا یقین نصیب، کلمے والی زندگی نصیب۔ یا اللہ جو بندے ہم میں سے تیرے پاس ہمارے بڑے آ گئے، بزرگ آ گئے، استاد آ گئے، ہمارے والدین آ گئے، ہم تو سے التجا کرتے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کے ساتھ رحم والا، فضل والا، کرم والا معاملہ فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ جو اپنے فضل سے، کرم سے، رحمت سے ہمارے اندر امت بننا پیدا فرما۔ یا اللہ پوری امت کے اندر ہدایت کو عام فرما۔ یا اللہ دین کو زندہ فرما۔ ہمارے گھروں میں جو بچیاں یا اللہ یا اللہ شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کے جو کا رشتہ عطا فرما، عزت والا، رحمت والا معاملہ فرما۔ سب بچیوں کا دعا دیے یا اللہ تو ان کے لیے عافیت والا معاملہ فرما۔ سب بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ ہر گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ فرما۔ یا اللہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس کی قدر نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے والا بنا، راتوں کے اندر یا اللہ رونے دھونے والا، ذکر کرنے والا، روزہ رکھنے والا بنا۔ یا اللہ بے شک یہ 9 رات 10 راتیں تیری نبی بڑی قیمتی ہیں۔ یا اللہ تو ان کے صدقے سے ہمارے اندر یا اللہ اپنے فضل والا، رحمت والا، عافیت والا، ہدایت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم خیر کے لیے چلتے رہے ہیں اس مقصد کو ہمارے لیے آسان فرما۔ ہماری بچیوں پہ، ہماری اولادوں پہ فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، ان کو دین پہ چلنا سکھا۔ اللہ اللہ